اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں عابد زبیر صاحب، سینئر ماہر قانون، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ زبیر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ زبیر صاحب، آج کا جو یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے 70 صفحات پر مشتمل مخصوص نشستوں سے متعلق، اور اس پر آپ کی رائے ضرور جاننا چاہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس میں کلیئرلی یہ بات کہی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ ایک چوتھا ستون ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن 8 فروری کے الیکشنز میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ آپ سمجھتے ہیں آج کا جو یہ تفصیلی فیصلہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور اسپیشلی یہ جو میں نے منشن کیا یہ تفصیلی فیصلے کا جو ایک نقطہ ہے کہ جہاں پر اپنی 8 فروری کی ذمہ داری، اس الیکشن کی ذمہ داری اگر ادا کرنے میں ناکام رہا تو جو یہ پورے الیکشنز ہیں دیٹ ہیز بین کالڈ انٹو کوسچن بائی سپریم کورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن جو تھا وہ بالکل دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ فارم 45 میں کوئی اور رزلٹ تھا، فارم 47 کوئی اور رزلٹ تھا، جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا گیا اور ایک گورنمنٹ بنوا دی گئی جو فارم 47 کی حکومت ہے۔ تو آپ جانتی ہیں ساری باتیں لوگ جانتے ہیں، بلکہ ایک پٹیشن بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں جو لگائی نہیں گئی، اور آج کے فیصلے میں انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری، دیکھیں آئینی ستون ضرور کہا لیکن آئینی ذمہ داری تو متواتر الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے الیکشن صحیح وقت پہ کرانے میں، اور وہ فریق بن کے انہوں نے فیصلے کیے، وہ آزاد نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ آج ایک بڑی بات کہی کہ آپ الیکشن کمیشن کا رول فریق بننا نہیں ہے، کیسوں کی اپیل کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، جس میں آپ ناکام رہے۔ اور آپ ان کی حیثیت دیکھیے کہ مطلب اتنا وہ کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ پہلے وضاحت چاہتے ہیں، وضاحت دے دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ آج بھی وہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جی ایک آئین کے اندر جو عدلیہ کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے، وہ میں آپ سب پہ، ہم سب پابند ہیں اس کو ماننے کے لیے، چاہے ہمیں پسند کتنا ہی ناپسند آئے، لیکن آپ کہتے ہیں جی ہمیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ان 2 ججز معزز جج صاحبان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنے فیصلے میں، پہلے جو انہوں نے دیا تھا کہ جی آپ اکثریتی فیصلے کو نہ مانیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں، جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا، اس کے آرڈر زبیر صاحب اس پہ میں ضرور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب جو آج پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی پر کہیں کامنٹ نہیں کیا گیا اس فیصلے میں، سو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشن کی گئی وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، جو 3 روز میں انڈیپینڈنٹس نے جوائن کرنا تھا پارٹی وہ ایریورسبل اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے وہ موو۔ سو آپ سمجھتے ہیں، پھر انہوں نے یہ بھی، اس پہ بھی میں آپ کا ضرور کامنٹ چاہوں گی کہ نظر ثانی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ درخواستیں کیا غیر مؤثر ہو گئی ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے تفصیلی فیصلے کے بعد تو ان کو اور تقویت مل گئی ہے ان پٹیشنز کو۔ نہیں دیکھیں، ان کی بات کی بالکل ہم سیریسلی نہیں لے سکتے ہیں اعظم نذیر طاہر صاحب کی۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ جو تشریح کرے کسی آئینی شک کی، جس میں آرٹیکل 51 تھا اور باقی آرٹیکلز کا اس فیصلے میں انہوں نے کہا، تو وہ اس کے بعد کوئی اور جو ایک بنیادی حقوق کے اوپر جو فیصلہ آتا ہے اس کو کوئی ذیلی قانون جو الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کر کے اس فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ نیچرلی وہ جو قانون ہے وہ بالکل اس فیصلے کو ختم نہیں کر سکتا جو انہوں نے کوشش کی، وہ آپ کے سامنے معلوم ہے کہ وہ لگا ہوا ہے۔ دوسری بات، اور لیگل سکوپ کیا دیکھتے ہیں آپ ان ریویو پٹیشنز کا جو شارٹ آرڈر کے اگینسٹ آئے تھے؟ اب تو یہ ان کو اب ریویو اپلیکیشن تو ان کو داخل کرنی ہے، اور داخل کی بھی، اب نیچرلی اب ریزنز آگے اسے ہو سکتا ہے کچھ اور گراؤنڈز لیں، لیکن یہ سپریم کورٹ کو ان کو بتانا ہوگا کہ جی آپ کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو کلیئر کر دی انہوں نے کہ 11 ججوں نے تو یہ بات کہی تھی کہ یہ ساری سیٹیں جو تھیں یہ جو جیتی تھیں یہ پی ٹی آئی کی تھیں، اور ان کو آزاد ڈکلیئر کرنا، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوانا ایک غلطی تھی، ایک قانونی آئینی غلطی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ جب وہ غلطی تھی، جب وہ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں تھے، تو یہ کہنا ہمارے چیف جسٹس یہ جو لا منسٹر صاحب کا کہ جی ان کو 3 دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہو، جب سپریم کورٹ اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے ہی نہیں، تو 3 دن میں ان کو کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر انہوں نے ایس آئی سی میں شمولیت بھی اختیار کی تھی، کیونکہ انہوں نے ہولڈ کر لیا یہ سپریم کورٹ نے کہ جی ان کو، وہ پی ٹی آئی کے تھے تو وہ شمولیت بھی انہوں نے ہولڈ کر لیا کہ وہ غلط تھی، اور وہ نہ ان کو سیٹیں ایس آئی سی کو مل ہی نہیں سکتی۔ پیرا 80 دیکھ لیے اس ججمنٹ کا، اس وجہ سے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی اور وہی مخصوص نشستوں کے حقدار ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے کلیئر فیصلہ کر دیا۔ اب وہ ریویو سے پہلے ہی آپ نے وہ قانون سازی کر کے اس فیصلے کو ختم کرانے کی کوشش کی جو آئین و قانون کے حساب سے ہو نہیں سکتا۔ تو یہ آئین جو انہوں نے بات کی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح وہ ترمیم ہو جائے جس میں سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائے اور ایک اپنی مرضی کی عدالت
بنا دی جائے جو ایک سپرا کانسٹیٹیوشن, اور اس کے لیے بھی ابھی بھی زبیر صاحب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ پھر ایک بار سر اٹھائے گا. پر زبیر صاحب گورنمنٹ جو ہے وہ آج کی پریس کانفرنس سے بھی بہرحال کلیئر اس کے انٹینشن نظر آتے ہیں کہ یہ ریزرو سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تو نہیں لینے دی جائے گی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فلی اور آؤٹ رائٹلی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. تو سپریم کورٹ اس ججمنٹ پر امپلیمنٹ عمل درآمد کس طرح سے کروا پائے گی زبیر صاحب؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فوراً سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لے کے اس پہ کیونکہ انہوں نے آپ وضاحتی نوٹ میں کہا تھا اگر آپ ان کو سیٹیں نہیں دیتے نوٹیفیکیشن تو آپ اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں. بالکل ایکچولی سپریم کورٹ, لیکن آپ دیکھیے جو پچھلے 3 دن پہلے ایک آرڈیننس نکالا گیا اور وہ سپریم کورٹ کے انٹرنل معاملے کو ایک فل کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کی کوشش اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط بھی سامنے آ گیا سامنے. اب دیکھیے یہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو بڑی اس پہ اس آئین قانون کے آنے کے بعد انہوں نے بینچز پہ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا اور کہتے تھے کہ جی اس پہ پہلے آپ فیصلہ کریں. یاد ہے آپ کو؟ بالکل ایبسولوٹلی بیٹھا کرتے تھے اور انہوں نے کہا میں اپنی پاور دے رہا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا آپ کیسے اپنی پاور دے سکتے ہیں؟ تو زبیر صاحب وائی ووڈ چیف جسٹس صاحب گو بیک آن ہز ڈیسیژن؟ مطلب ان کا اپنا ڈیسیژن تھا اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے بینچ بنا کے, آپ دیکھیں سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا 63A کا 63A کی جو ریویو تھا وہ لگا لیا پانچ ممبر بینچ جی, اور اپنے اس میں جو ججز جو ان کے ہم خیال ججز ہیں ان کو بٹھا لیا. جسٹس منیب اختر بٹھانا ان کی مجبوری تھی کیونکہ وہ ریویو لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جج جو ریویو میں وہ اگر موجود ہے تو وہ سنے گا, اور ایک معزز ایڈ ہاک جج صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیا. ویسے ایڈ ہاک جج کا ذرا سمجھا دیجیے ناظرین کے لیے بھی, ایڈ ہاک جج کو کس طرح سے یہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ایڈ ہاک جج کی ساری وہی اختیارات ہوتے ہیں جو ایک جج کے ہوتے ہیں, وہ ایڈ ہاک جج ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں آپ دیکھیے ایڈ ہاک یہ وہ جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں بننا نہیں چاہتا ایڈ ہاک جج, لیکن بعد میں انہوں نے قبول کر لیا. آپ کو یاد ہوگا جسٹس میاں خیل نے. جی لیکن پہلے یہ نہیں کہا گیا تھا زبیر صاحب کہ ایڈ ہاک جج کو تب لگایا جائے گا جب اگر کرمنل نوعیت کے کیسز ہوں گے جسٹ ٹو ایز دی برڈن؟ یہ تو انہوں نے کہا تھا, لیکن دیکھیے ایڈ ہاک جج کو بٹھانا, لیکن آپ دیکھیے اپنے مرضی کا فیصلہ. دیکھیے میرے اٹ موسٹ ریسپیکٹ, یہ جو بینچ بنی ہے اس سے صاف لگ رہا ہے کہ وہ 63A کا فیصلہ ریویو ہو جائے گا اور پھر جو منحرف جو لیجسلیٹرز ہوں گے, ایم این ایز ہوں گے, وہ ووٹ ڈال سکیں گے اپنی پارٹی کے خلاف اور وہ بعد میں ڈسکوالیفائی ہوتے رہیں گے اور ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. سارا گیم یہ ہے, اور اس طرح سے وہ ان کو یہ جو پھر آپ جائیں زبردستی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ان کو توڑا جائے گا اور ان سے ووٹ دلوایا جائے گا. تو آپ کی آئینی ترمیم کے لیے تو ساری یہ چیزیں دیکھیے بڑی عجیب بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کہ سپریم کورٹ بجائے اپنے کورٹ کا دفاع کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو زبیر صاحب پھر یو اگری ود جسٹس منصور علی شاہ صاحب سٹانس when he says کہ کافی ایک unfortunate cherry picking and he's mentioned such unfortunate cherry picking and undemocratic display of one man show are precisely what the act try to discourage and replace. آپ کو یاد ہے جب یہ چیف جسٹس صاحب محترم چیف جسٹس صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے, اور یہ گورنمنٹ بھی کہتی تھی کہ اپنے ہم خیال ججز کو, دیٹ از چیری پکنگ. تو آج بالکل وہی چیز ہوئی ہے. آپ نے خود لا کو آپ نے اپہولڈ کیا, فل کورٹ کا فیصلہ ہے اپہولڈنگ دا لا. اور آپ مطلب ہم تو زبیر صاحب سنتے آئے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کو کہا جاتا تھا پچھلے ادوار میں کہ چیف جسٹس از ناٹ دا ماسٹر آف دا روسٹر. بڑے سارے ایسے افراد تھے جو سامنے آ کے یہ بات کہا کرتے. پاور لے لی اور پاور ملتے ہی چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے ریکروٹ کر دی کمیٹی, اور 2 سینئر ججز کا اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کو اس میں سے ہٹایا اور جسٹس یحییٰ افریدی جو اس کے بعد سینئر جج تھے ان کو بھی نہیں لیا. چوتھے نمبر کے جج جسٹس امین الدین خان کو اس میں شامل کیا اور آج وہ بینچز بھی بن گئی. اور سر 2 ججز سے متعلق یہی جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے جو اختلافی جو ان کا فیصلہ تھا اس کے متعلق بھی جو آج تفصیلی فیصلے میں بات کی گئی ہے اور جو ذکر ہوا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو رفٹ ہے ود ان دا سپریم کورٹ یہ کتنی وائڈن ہو چکی ہے؟ نہیں کافی اس میں تو بہت فرق ہے, لیکن میجورٹی ججز چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو لگ رہا ہے بظاہر ایس آئی سی کے فیصلے میں نہیں تھے. جو یہ بینچ بنی ہے وہ تو سب لگ رہا ہے کہ یہ ان کے ہم خیال ججز کا بینچ بن گیا ہے. جو چیف جسٹس صاحب نے پوری تندہی کے ساتھ ایک سٹینڈ لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا صحیح سٹینڈ تھا کہ جی اس طرح کی کوئی امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ مرضی کی ججز بینچ بن جائے. اس زمانے میں کہتے تھے فل کورٹ بنا دو, لیکن اب جب پریکٹس پروسیجر قانون آ گیا اس کو آپ نے اپہولڈ کر لیا تو اس کے تحت بینچ بنانے کا اختیار. اب آپ مائنورٹی میں اگر سمجھتے ہیں اس میں چلے گئے تو آپ نے آرڈیننس کے تھرو کروا دیا. آپ فل کورٹ بنا کے بھی تو چینج کر سکتے. رول بنانے کا اختیار ابھی بھی تو سپریم کورٹ کے پاس ہے اندر آرٹیکل 191.
تو آپ نے وہ بھی نہیں کہا. یہی آپ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ آپ فل کورٹ کی میٹنگ کال کریں اور اس پہ بات کریں. آپ نے یہ قانون جو زبیر صاحب آخر میں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کدھر ہیں بارز، اور جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے حکومت ایڈمنٹ نظر آتی ہے کہ جی نمبرز پورے ہیں اور یہ معاملے کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے گا. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر کریٹ ہوتی ہے اور ملک میں پیرالل دو نظام اس طرح سے اگر چلائے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کدھر ہے بارز، کدھر ہے وکلا، کدھر ہے وہ تحریک جس کی بازگشت تو پچھلے 1-2 ہفتے میں سنی جا رہی تھی، لیکن بہرحال کوئی ابھی تک سڑکوں کا رخ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا. اب دیکھیں صاحب یہ آئینی ترمیم سے وکلا کے پورے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، ایک آپ کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا جا رہا ہے. وکلا کو آپ خود جانتے ہیں جو اس سے ساری بارز ہیں وہ زیادہ تر اعظم نذیر طارق صاحب اور ان کے گروپ کے کنٹرول میں ہے، تو نیچرلی وہ تو باہر نہیں نکل رہے. جو انڈیپینڈنٹ باقی وکلا ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں. ابھی سیمینار بھی ہوا، ہم 6 مائنورٹی ممبرز پاکستان بار کے ہم نے پٹیشن بھی کر دی ہے، بالکل، لیکن وہ دیکھیے وہ واپس کر دی گئی. اور گراؤنڈز 9 گراؤنڈز بنا کے کہ جی یہ مینٹین ہے، ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کو کمیٹی کے سامنے رکھ دیا جائے. کمیٹی سے پہلے ہی واپس کر دی گئی کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے. تو اب دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی لیگلی، لیکن نیچرلی پوری عوام سے وکلا ہی ہیں وہی کیوں نہیں، پوری عوام اس سے آپ کے سب کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو عوام کو سوچنے کا وقت ہے کہ کیا آپ آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ اس جو ریاستی جبر ہے اس کی وجہ سے آپ ایک پھر محکوم قوم کے طور پہ ہمیشہ رہیں گے. رائٹ، تھینک یو سو مچ عابد زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور خوشائن بات یہ سمجھی جا رہی ہے، آج ربانی صاحب نے بھی ذکر کیا، ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی کہ یہ عوام کے لیے یہ پبلک ڈومین میں جو ہے یہ آنی چاہیے، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے متعلق جو بحث ہے یہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہی پھر اس کی طرف جایا جانا چاہیے. لیکن اگین سب سے بڑا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن جہاں پر آج بھی وزیر قانون اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے اوپر جو ہے وہ بڑا زور دیا گیا کہ جو لیجسلیچر ہے، جو جوڈیشری ہے، جو ایگزیکٹو ہے، یہ تمام جو ہے ایک دوسرے پر چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کی انڈیپینڈنس اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہونی چاہیے. انڈیپینڈنس کسی بھی کی بھی انڈرمائن نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی ایک دوسرے کے ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. سو بہرحال اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے احمد بلال محبوب صاحب، جن سے ہم یہ پارلیمانی جو قانون سازی ہے اور جس سے متعلق اعظم نذیر طارق صاحب وزیر قانون نے بھی کہا کہ یہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، کس حد تک ایک کنفیوزنگ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی کہ وہ آیا کہ پارلیمان کی قانون سازی کو فالو کرے یا پھر عدالتی آرڈر کو. اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد.